اس اور مجھے پتا تھا کہ حضرت کو مال دنیا سے، سونے چاندی سے کوئی شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اس کے باوجود حضرت جب بھی میں راستے میں بات شروع کرتا کہ بڑی خوبصورت چادر ہے، بڑی اس کی عمدہ بناوٹ ہے، بہت قیمتی ہے، تو حضرت کو اس کا جواب نہ دیتے ہو، پھر کوئی دوسری بات شروع ہو جاتی، پھر تھوڑا سفر طے کرنے کے بعد پھر میں چادر کا قصہ چھیڑتا کہ شاید حضرت کہیں کہ اس کو بڑی پسند آ رہی ہے، چلے کوئی بات نہیں، تھوڑا لو، چونکہ میں مزاج آشنا تھا، میں جانتا تھا کہ علی کی چادر گھر نہیں لے کے جائے گی، لیکن اس کے باوجود سارے سفر میں 180 کلومیٹر کے تمام طولانی سفر میں حضرت کی چادر مجھے نہیں دی اور مدینے تک پہنچ گئے۔ باقی صحابہ اپنے اپنے ہاتھوں میں اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت اٹھائے، خوشی خوشی گھروں کی طرف جا رہے ہیں کہ بیوی بچوں کے لیے لے کے جائیں گے، لیکن میرا سوال اور میرا تجسس اب بڑھ چکا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب علی ابن ابی طالب نے یہ چادر مجھے نہیں دی تو کیا کریں گے، گھر لے کے جائیں گے؟ کہ جتنا میں علی کو جانتا تھا مجھے یقین تھا کہ علی چادر گھر لے کر نہیں جائیں گے۔ تو پھر میرے زبان میں ذہن میں یہ تجسس بڑھتا چلا گیا کہ علی اس چادر کا کیا کرے گا، یہاں تک کہ میں گھر جانے کے بجائے علی کے پیچھے چلنا شروع ہوا۔ باقی صحابہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے اور علی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک اور سمت، ایک اور گلی میں داخل ہوا۔ میرا تجسس اور بڑھا، یہاں تک کہ ایک گھر کے باہر دروازے پہ آ کر علی رکے، تب قربان کیا۔ یہ کون سا گھر تھا؟ اس گھر کو پیغمبر کرام اسلام نے پچھلی جنگوں میں شہید ہو جانے والے صحابہ کرام کے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے وقف کر رکھا تھا اور ایک صحابی کو مامور کر رکھا تھا، تو وہ ان کا خیال رکھتا تھا وہ صحابی۔ تو حضرت کے تب قربان کیا، اور جب دروازہ کھلا تو میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت نے یہ چادر اس صحابی کے سپرد کی اور فرمایا کہ اسے بیچ کر ان بچوں کے لیے بہتر لباس کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ اور اس کے بعد جنگ خیبر کا فاتح خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا، کہا لیکن میری حالت منقلب ہو چکی تھی، اور اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ علی جب خالی ہاتھ جائیں گے اپنے گھر چل کے کیا بات کریں گے، کہا میں کچھ فاصلہ رکھ کے حضرت کے پیچھے چلتا رہا، جہاں تک کہ حضرت نے گھر کے باہر پہنچ کر دروازے پر تک قلباب کیا، اور نبی ذاتی نے جب دروازہ کھولا علی اندر چلے گئے اور میں گھر کے دروازے کے قریب کان لگائے کھڑا ہو گیا یہ سننے کے لیے کہ علی کیا بات کریں گے، بتائیں گے میں نے مرحب کو ایسے مارا، اندر کو ایسے مارا، در خیبر ایسے اکھڑا، اس طرح یہودیوں کو شکست دی، اپنے کارنامے بیان کریں گے، کہا لیکن نہ۔ عجیب تھا، جیسے علی گھر میں پہنچے نبی زادی کو سلام کیا اور پھر نبی زادی نے سوال کیا امیر المومنین میں مدینے کی گلیوں میں برابر شور سن رہی ہوں، کیا ہوا، کیسے کامیابی ملی، کیسے فتح ملی، کیسے شکست ملی؟ تو کہا علی نے بس ایک جملہ کہا، اے